انسان کی زندگی کے اندر جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان کو چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے. آپ کو سب سے پہلے کینسر کا کب پتہ چلا اور وہ اطلاع آپ کے لیے کیسی تھی؟ تو بس آہستہ آہستہ کر کے بائی پارٹس مجھے یہ نیوز جو ہے وہ بریک ہوئی. میں اگر آج بھی اس بیماری کو سروائیو کر لوں نا تو اس میں سب سے بڑا رول میرے ہسبینڈ کا ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے میرا لائف اسٹائل ہمیشہ بہت زیادہ ہیلدی رکھا ہے. اگر میں فار ایگزامپل اگر آپ میں چینی بہت زیادہ کھاتی تھی، وائٹ سنتھیٹک شوگر، مطلب کیک ہر چیز میں تو آپ کو پتہ ہے سنتھیٹک شوگر ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک میں بھی ہوتی ہے. کنوکشن سے کہہ رہی ہوں، فیتھ اور کنوکشن سے کہ یہ بیماری آپ کی مینٹلی بیماری بھی ہے. بچپن سے مجھے ڈیزائننگ، فیشن ڈیزائننگ کا شوق تھا، تو یہ اپنے دماغ سے نکال لیں کہ جی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو میں اچھا لگوں گا اور میرا ایک ڈریس اچھا ہوگا. گرمیوں میں جو ہیں وہ تھوڑے لائٹ بریدیبل فیبرک ہوتا ہے، ذرا تھوڑے ہلکے کلر زیادہ اچھے لگتے ہیں. فیشن انڈسٹری آنے والے ٹائم میں تو بہت ریکگنائز ہوگی، اور اگر ہم انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو پاکستانی انڈسٹری نے کافی زیادہ پروموٹ کیا ہے پاکستان کو اٹسیلف. ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ. انسان کی زندگی کے اندر جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان کو چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے، اسے کہیں روشنی نظر نہیں آتی. وہ مشکل میں ہوتا ہے، اسے کسی چراغ کی، کسی روشنی کی اور کسی دیے کی جو ہے وہ اسے تلاش ہوتی ہے. انسان جب کسی اپنی مشکل جیسے بندے کو دیکھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی قابل احترام شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، میڈم فریحہ فیصل صاحبہ. آپ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، آپ کینسر سروائیور بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں. میں بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مہربانی کی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کے لیے. میم سب سے پہلے تو یہ ہمیں بتائیں کہ جو آپ کو کینسر سروائیور جو ہیں آپ کو سب سے پہلے کینسر کا کب پتہ چلا اور وہ اطلاع آپ کے لیے کیسی تھی؟ مجھے جی پتہ چلا تھا 2006 میں. میں ایک 2005 میں میری شادی ہوتی ہے، اور 2006 میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں ایک چھوٹے سا مشورہ لینے کے لیے. تو وہاں پہ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ابھی کہیں نہیں جا سکتی، ہم آپ کی بایوپسی کریں گے. یہ ساری بڑی نئی چیزیں تھیں کہ اچھا بایوپسی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب سرجری کیا ہوتی ہے، ساری اس طرح کی باتیں جو ہے. پہلی دفعہ انستھیزیا مل رہا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ پھر اس کے بعد مجھے تو نہیں بتایا ڈائریکٹلی، پھر میرے فیملی کو بتانا شروع کیا جی، کہ میرے ہسبینڈ کو بتایا کہ جی آپ ان کو شوکت خانم لے کے جائیں، وہاں پہ ان کا باقی کا ٹریٹمنٹ ہوگا. تو بس آہستہ آہستہ کر کے بائی پارٹس مجھے یہ نیوز جو ہے وہ بریک ہوئی. اوبویسلی یہ بڑا شیٹرڈ ہوتے ہیں آپ، بڑا برا فیل ہوتا ہے آپ کو اپنے لیے کہ بھائی مطلب، اور میری 21 سال اس ٹائم عمر تھی، تو وہ اور آپ کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے. آپ خود امیجن کریں کہ انسان کوئی اور خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور زندگی آپ کو یہ اور طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ایک کروشل ٹائم تھا، کہ بہت پینفل ٹائم تھا. میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتی، ہاں اس نے مجھے جو ہے آج جو میں انسان بنی ہوں اس میں سارا کریڈٹ ان ساری چیزوں کو جاتا ہے، اس سارے انسیڈنٹ کو جاتا ہے کہ جی جو میرے ساتھ اس ٹائم پہ ہوا، جو میں نے ٹریٹمنٹ گزارا، اس کے بعد آج اگر میں انسان بنی ہوں تو وہ ساری اس پین اور اس سے نکلنے کے بعد بنی. اچھا، میں معذرت کے ساتھ، میرا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کی جو پین والا سفر ہے اس کو دوبارہ ریکال کروں، لیکن لوگوں کے لیے آپ یقیناً موٹیویشن بن سکتی ہیں. جب پہلی دفعہ یہ خبر آپ تک پہنچی تھی تو آپ کے کیا تاثرات تھے؟ پھر کس بندے نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، فیملی میں یا دوستوں میں، کسی نے؟ دیکھیں اپنا تو تاثر یہی ہوتا ہے، پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ اب اس بیماری سے آپ کہیں مر تو نہیں جائیں گے. میرے دماغ میں بھی پہلا خیال یہی آیا تھا. میں 2 دن تک یہی سوچتی تھی اچھا مجھے بیماری ہوگی، اچھا اب میں مر جاؤں گی. لیکن اس کے بعد 2 دنوں کے بعد وہی کہتے ہیں نا، اللہ میاں جب آپ کے اوپر ایک مسئلہ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ساتھ سولوشن بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ پھر مجھے ایک انسائٹ ملی کہ جی کہ اچھا لوگ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں بھی تو مر جاتے ہیں. اگر میں نے مرنا ہوگا، میں تو بیماری کے علاوہ کسی بھی چیز سے مر سکتی ہوں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مجھے اگر کینسر ڈائگنوز ہوا تو میں نے اسی سے مرنا ہے. وہ تو دیکھیں پروبیبلٹی اس ٹائم زندہ رہنے کی میری اور آپ کی ایک ہی ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھی، تو اس نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا. تو وہ پین تو پھر آپ کو پتہ نا، پھر آہستہ آہستہ جب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ جی آپ کے بال بھی جا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی میرے بال نہیں ختم ہوئے تھے، اور باقی یہ کہ ٹریٹمنٹ مشکل ہی ہوتا ہے.
اور میرا بھی مشکل ہی ٹریٹمنٹ تھا. اس پہ میں یہ نہیں تسلیاں دے سکتی کہ اپنے دیکھنے والوں کو کہ جی ٹریٹمنٹ بڑا آسان ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ہاں وہ آپ کو شیپ اپ ضرور کرتا ہے, آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے آسانیاں ضرور ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ کے لیے مشکل ٹائم ہوتا ہے. ہاں آپ کے ارد گرد جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور میں ہمیشہ سے جس بھی پوڈ کاسٹ میں جاؤں تو میں یہ لازمی اپنے ہسبینڈ کا کوٹ کرتی ہوں. آپ دیکھیں 6 مہینے شادی کے ہوئے ہیں اور ہماری کوئی وہ لو میرج نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ جی ہمیں بڑا ایک دوسرے سے محبت تھی, بلکہ اس کے بعد ہم زیادہ ایک دوسرے سے کلوز ہوئے اور سارا ہمارا اس طرح سے سفر چلنا شروع ہوا. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے مطلب میں اگر آج بھی اس بیماری کو سروائیو کر رہی ہوں نا, تو اس میں سب سے بڑا رول میرے ہسبینڈ کا ہے اس میں, جو میرے شوہر ہیں. اچھا, اس کے بعد ابھی بھی اس کے آفٹر شاکس کہہ لیں یا کچھ ابھی بھی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں, کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کچھ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو اب بہت ٹائم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, مطلب 16-17 سال ہو گئے ہیں, تو اب میرے تو اس طرح والے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ہاں اس ٹائم کے بعد جو فوراً ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کو ہوتا ہے, آپ کا انرجی لیول لو ہوتا ہے, آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے. ہر ایک کو نہیں, میں صرف اپنی اگزامپل دے رہی ہوں. اور اس ٹائپ کی کافی ساری چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو میں نے اسی ٹائم پہ اپنے اوپر ایک ایکشن لیا. میں ایک کورس ہے ہیپینس کورس, وہاں پہ چلی گئی. تو وہاں سے وہ کہتے تھے کہ جی آپ مائنڈ سے بڑی چیزیں کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے میرا ایک ویلنس کا سفر شروع ہوتا ہے. پھر میرا ایک آپ کا ہیلدی لائف سٹائل ہوتا ہے. ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر اگین میں اپنے ہسبینڈ کو کریڈٹ دوں گی, کیونکہ انہوں نے میرا لائف سٹائل ہمیشہ بہت زیادہ ہیلدی رکھا ہے. اگر میں فار ایگزامپل اگر آپ میں چینی بہت زیادہ کھاتی تھی, وائٹ سنتھیٹک شوگر, مطلب کیک ہر چیز میں تو آپ کو پتہ ہے سنتھیٹک شوگر ہوتی ہے, کولڈ ڈرنک میں بھی ہوتی ہے. تو میں نے وہ جو ہے انہوں نے میری لائف سے جس کو کہتے ہیں نا ہونے کے برابر کر دی تھی اس ٹائم پہ بھی. ابھی بھی میں کھاتی ہوں, لیکن اگر میں زیادہ کھانی شروع کر دوں تو وہ وہاں سے ایک چیک اینڈ بیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کھانی. اور اب آپ آبویسلی جب آپ ویلنس کی طرف ہوتے ہیں تو آپ خود بھی اپنے اوپر ایکشن لیتے ہیں. کسی کا ویٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو کہے. میرے پاس تو وہ مطلب میرے ہسبینڈ مجھے کہہ دیتے ہیں, لیکن اپنے اوپر خود بھی اس چیز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. تو میرا یہ ویلنس جرنی جو ہے بیسیکلی اس نے مجھے جو ہے وہ میری نہ صرف سائڈ افیکٹ کو سبسائڈ کیا, بلکہ میرے انرجی لیولز بہتر ہوئے کہ اب ان دس پوائنٹ آف مائی لائف میں بہت سارے کینسر پیشنٹ کو سپورٹ بھی کرتی ہوں. اور اس طرح جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اس سے بہت سارے لوگوں کو حوصلہ اور ہمت ملتی ہے. مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ساری ٹاکس دیکھی ہوئی ہیں جس میں آپ بات کر رہی ہیں, خاص طور پہ کینسر پیشنٹ اور سروائیورس. تو میرے لیے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے نا کہ میں نے ایک چیز کو فائٹ کیا. لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا پسند کرتے کہ جی کینسر ہے تو جی بات کر دی تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو گناہوں کی سزا ہے, لوگ جج کریں گے, جو کہ ہماری سوسائٹی میں کرتے بھی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ کسی نے تو اس کے اوپر ایکشن لینا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے وہ ایک اینٹ جو ہے وہ رکھی ہے اس کے اوپر, اور اب باقی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اوپر اس کو فالو کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور اس سے پہلے بھی کر رہے ہوں گے, لیکن پاکستان میں تھوڑا اس چیز کے اوپر ٹرینڈ کم تھا, لیکن اب وہ تھوڑا بہتر ہو گیا. اچھا یہ بتائیے, کبھی ایسا موقع بھی آیا جب ہمت ٹوٹنا شروع ہوگی؟ دیکھیں ہمت تو ٹوٹتی ہے بیچ میں جب آپ کو ڈاکٹر, کیونکہ دیکھیں کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہوتا تو ایکسپیریمنٹل ہے, ہم جتنا مرضی کہہ لیں, وہ ان کی گائیڈ لائنس ہیں. اب ٹریٹمنٹ اور بھی ایڈوانس ہو گیا, لیکن پروبیبلٹی اس میں ابھی بھی یہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں چانسز ہوتے ہیں ریکرنس کے اور ٹریٹمنٹ کے اس طرح سے فیل ہونے کے. فیل نہیں میں اس کو کہوں گی کہ وہ آپ کے کینسر آپ کو اوور پاور کر جاتا ہے ایٹ ٹائمس. تو آپ کا ٹریٹمنٹ آپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا. ہم نے بہت ساری ایگزامپل بھی ہیں جب ریکرنس بھی ہوا, بہت سارے لوگوں کی میرے ڈیتھ بھی ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ سارے فیکٹر ہوتے ہیں اس میں, لیکن آپ نے وہی بات ہے کہ آپ کے اندر کتنی ول پاور, اور یہ ساری جو گیم ہے نا یہ ساری ول پاور کی ہے اور آپ کے مائنڈ کی ہے. یہ بیماری آپ کے دماغ سے ریلیٹڈ بھی ہے. اب دس پوائنٹ آف ٹائم میں یہ بہت کانفیڈنس اور ہمت سے اور مطلب اس سے کہہ رہی ہوں, کنوکشن سے کہہ رہی ہوں, فیتھ اور کنوکشن سے, کہ یہ بیماری آپ کی مینٹلی بیماری بھی ہے. اگر آپ دماغ سے اس بیماری کو نکال دیں گے نا تو آپ کی باڈی سے آٹومیٹیکلی نکل جائے گی. یقیناً 2 دہائیاں ہو گئی ہیں جب آپ کو یہ موذی مرض لگی تھی, اس وقت تو علاج کی صورتحال اور تھی. آج بہت ساری چیزیں جو بالکل, اب تو دیکھیں اب اس زمانے میں تو 4th سٹیج والے کا سروائیول تھا ہی نہیں. اب تو 4th سٹیج والا بھی, اب میرے ارد گرد بہت سارے ہیں جو 4th سٹیج کا ان کو کینسر ہے, لیکن وہ 4-5 ڈاکٹر نے جواب دے دیا, اس کے باوجود بھی دے آر اسٹل سروائیونگ فرام دا پاسٹ 3-4 ایئرس. 3-4 سالوں سے وہ کوئی ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کے جواب دینے کے بعد کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں.
آپ یقیناً ہم سب کے لیے، میرے ویورز کے لیے، میرے لیے، باقی سننے والوں کے لیے یقیناً آپ سمبل ہے موٹیویشن کا. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے دعا ہے. اچھا، اب آپ کے جو ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے ہیں، فیشن ڈیزائننگ کی طرف آنا کیسے ہوا؟ دیکھیں، میں تو بچپن سے مجھے فیشن ڈیزائننگ کا شوق تھا. پھر اس کے بعد میں فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہوں. تو اس ٹائم ایک نئی یونیورسٹی بنی تھی، یونیورسٹی آف فیصل آباد. تو انہوں نے اس ٹائم انیشلی، ہم پائنیئر بیچ میں سے تھے جنہوں نے یہ فیشن ڈیزائن کیا. تو میری جو ڈگری ہے وہ فیشن ڈیزائن کی ہے. پھر جب میری شادی ہوئی تو میں لاہور میں ایک بیٹس کے نام سے انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ میں نے جاب کی. پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، مجھے لائف میں کچھ اور کرنا ہے. تو پھر میں نے ایک اور انسٹیٹیوٹ پر PIFD، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن، وہاں پہ کچھ عرصہ جاب کی. اور پھر میں نے وہ بھی چھوڑ دی کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا میری زندگی اور لائف کا کوئی مقصد ہے. پھر اس کے بعد میں نے یہ موٹیویشنل والی چیز شروع کی، اور ساتھ ہی میں نے اپنا ایک برانڈ بنا لیا اسٹوڈیو بائی فے کے نام سے. تو اب میں اس کو رن کرتی ہوں، اور باقی یہی آپ کے ساتھ جیسے میں آج بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا، عید کی آمد ہے اور موسم بھی بدل رہا ہے. ہاں، عید کی آمد اور موسم کی تبدیلی، ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی آپ کی طرف سے کیا چوائس ہوگی سننے والوں کے لیے کہ کس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، وہ ان کو زیادہ سوٹ کرے گا؟ اچھا، ابھی تو ایسے یہ ہے کہ اس ٹائم جب پہلے عید آتی رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ موسم تھوڑا سا ذرا گرمیوں والا ٹائپ ہوتا تھا. ابھی بہت پلیزنٹ ویدر ہے. تو ابھی آپ بہت زیادہ جو ہے اپنی فیبرک کے ساتھ بہت پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں. مطلب آپ ریشمی کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، آپ سلک بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ اتنی گرمی ابھی آئی نہیں ہے. تو ہمارے پاس وہ ایک بہت اچھی چوائسیز ہیں. جیسے جب گرمی آ جاتی ہے تو پھر آپ ریسٹرکٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ جی اچھا آپ لان کا ہی کپڑا پہن سکتے ہیں، ہلکا کپڑا پہنیں اور امبرائڈری زیادہ نہ ہو تاکہ ہمیں گرمی زیادہ نہ لگے. تو ابھی یہ پورا جو ہے نا، یہ والی عید آپ بڑے آرام سے، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ آرام سے وہ پہن سکتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور کلر کے اوپر وہی ہے کہ وہ آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے. آج کل ویسے ایک وہ جو چاکلیٹ براؤن ایک کلر نکلا ہوا ہے، وہ بہت آج کل ان چل رہا ہے. تو وہ آپ ہر طرف دیکھیں گے بھی ایک وہ لائٹ براؤن سا کلر ہے، تو اس کی بہت ڈیمانڈ ہے آج کل. اور باقی یہ ہے کہ فیشن میں آج کل آپ کو پتہ ہی ہے، آج کل وہ بھی آپ نے بڑا دیکھا ہوگا انسٹاگرام، ہر طرف فرشی شلوار ہر طرف چل رہی ہے شارٹ شرٹ کے ساتھ. تو وہ ہر بندہ آج کل وہی کہہ رہا ہے کہ اس عید پہ تو سارے لوگ وہی بنائیں گے. تو وہ ایک ٹرینڈ. اچھا، ایک اور چیز بڑی اس حوالے سے جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے پازیٹیو ہے کہ موسم جا رہا ہے اور بہت ساری چیز جو کپڑے ہیں ان کی سیل چل رہی ہے. یقیناً جو برانڈز ہیں جو کپڑا سیل کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ جو ہمارا پرانا سٹاک ہے وہ نکل جائے. تو اس حوالے سے بھی مدد ہو سکتی ہے جو عام کسٹمر ہیں ان کو بھی. ہاں جی بالکل، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن موسم ابھی چینج ہو رہا ہے، ابھی وہی باتیں تھوڑی کنفیوژن چل رہی ہے کہ ابھی لان کے کپڑے خریدیں، لیکن آبویسلی آگے جو ہمارا سیزن آ رہا ہے وہ لان کا آ رہا ہے. تو آئی بلیو کہ آپ کو لان کی طرف ہی جانا چاہیے اور لان کے اس کے کپڑوں کو خرید کے وہی اسٹچ کروانے چاہیے. دوسری آپشن یہی ہے کہ اگر آپ فینسی کپڑے پہننا چاہتے ہیں، کیونکہ عید از آل اباؤٹ فیسٹیوٹی، تو آپ فینسی کپڑے پہنیں. لیکن اگر آپ نے پریکٹیکلٹی کو دیکھنا ہے کہ جی آگے بھی ہمیں اس کا فائدہ ہو، تو پھر آپ لان کو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں. ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں موسٹلی پاپولیشن جو ہے وہ اگر شہر میں موجود بھی ہے تو ان کی روٹس جو ہیں وہ گاؤں میں ہیں. جب روٹس گاؤں میں ہیں تو عید کے تہوار پر یہ بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہوں، فیملی اکٹھی ہو جائے. تو جو خواتین شہر میں رہ رہی ہیں ان کو اپنے جب ولیجز میں جانا پڑتا ہے تو یقیناً بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کیا پاکستانی لباس جو ہیں وہ جدید ہونے کے ساتھ ساتھ روایتی بھی ہیں جس میں ہماری تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر بھی رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، عید کی جہاں تک میں بات کرتی ہوں، وہ اگر آپ کہیں پہ بھی آپ عید سیلیبریٹ کریں وہ تو آپ کا کلچرلی ہے نا کہ آپ کی فیملی میں کیا کلچر چل رہا ہے. ایک تو آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ عید از آل اباؤٹ ٹریڈیشنل ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں اور بڑے اچھے، اور ہر برانڈ کے بڑے زبردست قسم کی کلیکشن آتی ہے. میں تو بڑی امپریس ہوتی ہوں ہر ایک برانڈ کو دیکھ کے کہ وہ بڑے اچھی ڈریسز جو ہیں نکالے جاتے ہیں اس ٹریڈیشن اور ٹرینڈز کو دیکھ کے. تو باقی آپ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ فیشن جو ہوتا ہے اس کی دیکھیں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ آپ نے خود ایک کلچرل اپنا دیکھ کے اپنی ایک لمٹ بنانی ہوتی ہے. اچھا، بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے، یقیناً آپ کا بھی تجربہ ہوا گا، خواتین جب کسی چیز کو خریداری کرنے جاتی ہیں تو وہ فوری طور پہ چیز کو نہیں خریدتی. اس کے برعکس مرد جو ہیں
وہ کمپیریٹیولی جلدی چیزیں خرید لیتے ہیں، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں میں یہی کہوں گی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ شاپنگ ویسے ہی کم کرتے ہیں، خواتین کا ذرا رجحان زیادہ ہوتا ہے شاپنگ کرنے پہ، تو میرے خیال سے انہیں سوچ ہی لینا چاہیے کہ وہ کیا خرید رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ خرید لی ہوتی ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئی ہے، آپ نے پہلی دفعہ اس چیز کو دیکھا ہے، یہ پسند آ گئی ہے، لیکن آپ کو لگا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ نہ جائے، آپ اگلی دیکھتے دیکھتے پورا بازار پھرنے کے بعد پھر وہی چیز اس جگہ سے زیادہ اچھی چیز تھی۔ تو کیا آپ کی طرف سے کوئی مشورہ ہے کہ خواتین کو فوری طور پہ جو چیز پسند ہے خرید لینی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے؟ نہیں، اس میں میں مرد حضرات کو مشورہ دوں گی کہ وہ ہمت اور حوصلے سے اپنی بیگمات یا اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیں، اور یہ خواتین کیونکہ گھر میں آپ کو پتہ ہے ساری ان کے اوپر ہی ذمہ داری ہوتی ہے، کھانا پکانا سارا کچھ، تو یہ ان کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس کو ہم ریٹیل تھیراپی کہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے وہی ایک خوشی کا باعث بھی ہوتی ہے، تو پھر ان کو میرا خیال سے اس پہ انکریج کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر وہ شاپنگ کروانے کے بجائے گھما پھرا کے لے آئیں، ہاں یہ گھمانا پھرانے میں ہی آ جاتا نا کہ وہ دیکھ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد شاپنگ کر رہی ہیں، بلکہ اچھا ہے وہ تھوڑا سوچ کے شاپنگ کریں گے، اگر ایسے شاپنگ کرنے لگی تو وہ تو پھر زیادہ وہ ہوں گے، زیادہ خرچہ ہو جائے گا اس میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو ڈیزائنرز ہیں وہ فیشن کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں کون سی تبدیلی آنی چاہیے ہوتی ہے؟ فیشن آپ کا کوشچن کیا ہے دوبارہ بتائیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ فیشن بدلتے رہتے ہیں، ہاں اب یہ گریجولی جو نئے فیشن آنے چاہیے یا کون سی تبدیلی ہونی چاہیے جو ضروری سمجھتی ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ابھی جو چل رہا ہے نا وہ ٹرینڈ وہ بڑا ملٹیپل سا چل رہا ہے کہ ہر طرح کی چیز چل رہی ہے، آپ دیکھیں اگر لہنگے، شرارے، غرارے، ایون کیجول ویئر میں بھی اب اگر آپ برانڈز کو دیکھیں تو وہ لہنگے شرارے بڑے عام ہونے لگ پڑے کہ کیجولی بھی آپ پہن سکتے ہیں، اور لوگ پہنتے بھی ہیں، مطلب لہنگے کو آپ اسکرٹ کہہ سکتے ہیں، تو اس ٹائپ کی تبدیلی تو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور جہاں تک موسم کی بات کریں تو دیکھیں جب موسم چینج ہوتا ہے، جو اگر سردیوں کا موسم ہے تو آپ چھوٹے بازو تو نہیں پہن سکتے، آپ کو ان اینی کیس لمبے بازو ہی پہننے ہیں۔ جنہوں نے فیشن کرنا ہوتا ہے تو وہ پہن لیتے ہیں، ہر طرح کا فیشن کر لیتے ہیں سردیوں میں بھی، جیسے خواتین جب شادیوں پہ جاتی ہیں تو یہ ایک بڑا کامن سا سننے کو ملتا ہے کہ جی سردیوں پہ جب خاتون جاتی ہے اس کو ٹھنڈ نہیں لگتی، اور یہ ایک ریئلٹی ہے۔ مجھے زندگی میں بہت ٹھنڈ لگتی ہے لیکن جب میرے شادی میں جانا ہوتا ہے تو مجھے تب ٹھنڈ نہیں لگتی ان کپڑوں میں۔ اچھا ایک ٹیکنیکل کویسچن ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو دوست ہیں وہ ایک طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، لیکن خواتین میں ایسی کوئی چیز میں نے آج تک کامن نہیں دیکھی کہ ایک خاتون نے جیسے کپڑے پہنے ہیں ویسے ہی کسی اور نے پہنے ہیں تو اس میں وہ خوشی کا اظہار نہیں نظر آتا۔ آپ کی اس کے بارے میں کچھ رائے ہے؟ دیکھیے جہاں تک بندوں کے کپڑوں کی بات ہے نا اس میں تھوڑی وہ منیملسٹک ہے، جیسے شلوار قمیض ہے، پینٹ کوٹ ہے، پینٹ شرٹ ہے، ٹائی لگا لی، اور اس سے زیادہ مطلب ایکسٹینسو نہیں ہے۔ اب خواتین میں اتنی ویرائٹی ہے، شارٹ شرٹ ہے، لانگ شرٹ ہے، پھر لہنگا چولی ہے، پھر غرارے ہیں، شرارے ہیں، پھر شارٹ شرٹ ہے، پھر لانگ بھی ہے، پھر میکسی ہے، مطلب وہ اتنی زیادہ ویرائٹی ہے ہم لوگوں کے پاس کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہونا چاہیے، تو وہاں پہ ہاں یس کمپٹیشن آتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ لوگ ایک جیسے کپڑے پہنتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنتے۔ اچھا یہ فیشن کے ڈیولپ ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے؟ خصوصاً انسٹاگرام پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت سارے ایڈز چل رہتے ہیں، لڑکیوں نے خصوصاً ان کو انہی چیزوں کو فالو کیا ہوتا ہے جہاں پہ وہ ڈیزائنرز جو اپنے ڈیزائنز دے رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک ہے اور بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، تو ان کا کتنا کردار ہے؟ ان کا بہت بڑا رول ہے۔ سوشل میڈیا کے آنے سے تو مجھے لگتا ہے فیشن سینس بڑی اچھی ہوتی جا رہی لوگوں کی، اب مطلب بہت عام سے عام لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اور اپنے اب سٹائل بناتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی دیکھ کے کہ یہ نہیں ہے کہ جی کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی یہ بس اگر آپ کے پاس پیسے ہیں نا تو تب بھی آپ اچھے اور سٹائلش لگ سکتے ہیں، تو اب یہ چیز بالکل چینج ہو چکی بھی ہے۔ لوگ مہنگے کپڑے بھی پہن رہے ہوتے ہیں لیکن اسی طرح کی آپشن ہمیں سستی چیزوں میں بھی اویلیبل ہوتی ہے، اور اگین وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی، آپ اپنے آپ کو کیری کیسے کر رہے ہیں، تو یہ اب چیز چینج ہو چکی ہوئی ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ لوگ جس کریکٹر کو دیکھ رہے ہیں اس کو اپنے اندر اس کو فٹ کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل بالکل دیکھتے ہیں۔ اچھا اب تھوڑے سے آپ کے برانڈ کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کے برانڈ نے عید کے حوالے سے کوئی نئی کلیکشن جو ہے اس کی کوئی خوشخبری آپ سنا رہی ہیں یا اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ کویسچن یہ ہے کہ اگر
لاہور سٹی میں تو لوگ آپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں, اگر آؤٹ آف دا سٹی لوگ ہیں تو ان کو اگر آپ کی چیزیں پسند آتی ہیں تو وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اچھا, ہم نے تو اپنی کلیکشن جو ہے وہ رمضان سے پہلے لانچ کی تھی, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکسٹینسو پروسیس ہوتا ہے, پہلے آپ لانچ کریں گے پھر لوگ آپ کو آرڈر دیتے ہیں. تو رمضان آپ کو پتہ ہے تھوڑا ویسے بھی ہر ایک کے لیے تھوڑا پریشر تو ہوتا ہے رمضان کا, کیونکہ رمضان کی بھی ایک روٹین ہے, پھر آپ نے کام بھی کرنا ہے, پھر آپ نے ڈریس ٹائم پہ ڈلیور بھی کرنا ہے, اور ہر بندہ عید کے پوائنٹ آف ویو سے کپڑے بنا رہا ہوتا ہے, اور کسی اوکیزن پہ سردیوں گرمیوں یاد بھی اسے آخری 10 دنوں میں آتے ہیں. ہاں, گرمی سردی میں بنائے نہ بنائے, عید کا ایک اوکیزن ایسا ہوتا ہے جس میں ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں عید پہ تو میں نے نیا جوڑا ہی پہننا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہمارے برانڈ پہ تھوڑا سا ذرا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اور کلیکشن جو ہے ہماری جو بیسیکلی ہے وہ تھوڑے لانگ ڈریسز, لانگ شرٹ کے اوپر بیس کرتی ہے, اور ہم نے اس کو بہت ٹریڈیشنل رکھا ہے, فل سلیو دوپٹے کے ساتھ, اور اس طرح کا رکھا ہے کہ آپ اس کو بعد میں پارٹی میں بھی پہن کے جا سکتے ہیں, ایون شادیوں پہ بھی پہن کے جا سکتے ہیں. اگر بہت قریبی کی شادی ہے تو آبویسلی پھر آپ کچھ اور دیکھنا پڑے گا, لیکن تھوڑے سیمی فارمل ٹائپ سے ڈریسز ہیں, اور بہت گرمیوں میں پہننے والے نہیں, اچھے فنکشنل وہ ڈریسز ہیں. تو آپ عید پہ بھی پہن لیں گے, اور عید کے بعد اگر کوئی شادی آ رہی ہے تو آپ اس پہ بھی وہ پہن سکتے ہیں. اور پھر دوسرا آپ کا کوشچن تھا کہ ہمارے سے لاہور والے کوئی تو ریچ ہمارے تک ہے, تو جی میرے جو زیادہ تر کسٹمر ہیں وہ آن لائن ہی ہیں. اچھا, اور آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کسی دوسرے ملک سے بھی ہے تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو زوم کال پہ لے لیں گے, ہم آپ کو اپنے سارے ڈریسز دکھائیں گے, جو انہوں نے ڈیٹیل دیکھنی ہے ہم آپ کو اس کو پوری ایک اے ٹو زی ہر چیز دکھاتے ہیں. اور ہمارے جو ڈریس جو ہم نے لگائے بھی ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ اس میں ساری ڈیٹیل ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اچھا یہاں پہ کون سی امبرائڈری ہے, یہاں پہ کون سی لیس لگی ہوئی ہے, اسٹچ لائن کیسی لگی ہوئی ہے, تاکہ آپ کو اس چیز کا بھی آئیڈیا ہو کہ سلا ہوا کیسا ہوا. تو ہم پوری ڈیٹیل اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ سا رکھتے ہیں. اچھا, ایک اس میں ایک اور اضافہ کائنڈلی کر دیجیے, ایک تو آپ اپنے جو پیجز ہیں ان کو ضرور بتا دیں, کون سا پیج انسٹا پہ کون سا چل رہا ہے, ٹک ٹاک پہ ہے, کس پلیٹ فارم پہ ہے؟ ہماری جو پریزنس ہے وہ ہے انسٹاگرام اور فیس بک پہ ہے, اور اسٹوڈیو بائی فے کے نام سے. میرا نام فریحہ ہے, اور میرے اینڈ میں فیصل لگتا ہے, میرے ہسبینڈ کا نام فیصل ہے, تو اس کا جو فے ہے وہ بیسیکلی ہم نے اسٹوڈیو بائی فے اس طرح سے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کی, ایک تو یہ ہے کہ سرحد کے پار ادھر سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں, انڈین جو ہیں جوڑے ان کو پسند کرتے ہیں, اور یقیناً جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ پاکستانی جوڑوں کو بھی بہت پسند کرتے ہیں. ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خصوصاً جس ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے اس کے آس پاس کے ڈسٹرکٹ کے لوگ, بہت زیادہ لوگ اب فیملیز کے ساتھ باہر چلے گئے, یورپ چلے گئے ہیں, سعودی عرب چلے گئے ہیں, امریکہ چلے گئے ہیں, کینیڈا چلے گئے. وہ وہاں سے ایسے ڈریسز نہیں لے سکتے جو پاکستان میں اویلیبل ہیں, ڈیزائنز بھی اویلیبل ہیں اور وہ ایزی ٹو ایکسیس بھی ہیں, اس میں مالی لحاظ سے بھی ویسے بھی. تو ان کے لیے کیا آپ کی طرف سے کوئی پیکیج ہے, کیا ان کے لیے خاص بات ہے جس سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں, تو اگر وہ کوئی شادی کا جوڑا آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ 2-3 ڈریسز اور بتانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں ہمارے ڈفرینٹ پیکیجز ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ڈیزائن. تو اگر آپ ہمارے سے 3-4 سوٹ بنواتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ اکنامیکل پڑیں گے. تو اس طرح سے ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہم شپنگ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں, پلس ہم اسٹچنگ فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی, اگر آپ کو جیسے فار ایگزامپل ہمارے 4 جوڑے پسند آ گئے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ فلانے برانڈ کے بھی 2 جوڑے ان اسٹچ پسند آ گئے, تو کیا آپ ہمیں اس کو اسٹچ کروا کے دے سکتے ہیں, تو ہم وہ بھی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, تو ان کو یہ بھی ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ جب وہ اپنی شپنگ کروائیں گے تو ان کو شپنگ چارجز زیادہ نہیں پڑیں گے. اس طرح اگر وہ علیحدہ سائٹ سے اور آرڈر کریں گے تو وہ ان کو کاسٹلی پڑے گا بہت زیادہ, کہ وہ ان کو شپنگ چارجز بھی ڈبل دینے پڑیں گے. اور اگر ہم ہر پیج سے علیحدہ آرڈر کرتے ہیں تو obviously وہ اپنے حساب سے ان کو چارج کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بڑے برانڈز ہیں ان میں تو وہ ان کی تو آپشن ہے ہی نہیں نا کہ ہاں جی وہ ہمارے سوٹ بھی شپ کر دیں گے. تو یہ ہم نے یہ آپشن دی ہوئی ہے کہ آپ کسی اور برانڈ سے بھی پسند کر لیں, ہم سے اسٹچ کروا لیں, اور ہم آپ کو وہ کٹھے جو ایک پیکیج بنا کے آپ کو ہم وہ بھجوا دیں گے. اگر کوئی بندہ دہاڑی دار ہے, مزدور ہے, کسان ہے, ملازم طبقہ ہے یا کاروباری شخص ہے, ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عید والے دن میں سب سے منفرد نظر آؤں. آپ کی طرف سے کون سے اسپیشل ٹپس ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے آپ ذرا زیادہ بہتر نظر آ سکتے ہیں؟
ہاں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنا بجٹ دیکھنا ہے کہ آپ کا کیا بجٹ ہے, اس میں آپ نے کیا ڈریس بنانا ہے. تو وہ آپ کو ہر طرح کی آپشن مل جاتی ہے, مہنگی سے مہنگی بھی مل جائے گی, سستی سے سستی بھی مل جائے گی. تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ جی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو میں اچھا لگوں گا اور میرا ایک ڈریس اچھا ہوگا. بینگ اے فیشن ڈیزائنر اور ایک برانڈ رن کرتے ہوئے بھی میں یہ بات آپ لوگوں کو بڑے اس سے دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اچھی آپشن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی ٹپ تو یہ ہو گئی, بجٹ دیکھنا ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کلچری آپ کو کیا پہننا ہے وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ آپ کو جو اسٹائل چل رہا ہے, اگر فرشی شلوار چل رہی ہے, ہمارے یہاں تو نا ایک وہ کریز ہوتا ہے کہ بس اگر کیٹو ڈائٹ ایک شروع ہوگی تو ہر بندے نے کیٹو ڈائٹ ہی کرنی ہے. اگر ایک فرشی شلوار آ گئی تو ہر بندے, اگر آپ کو سوٹ کر رہی ہے, آپ کو پسند ہے نہیں ہے, لیکن بس کیونکہ آپ فیشن میں آ گئی ہے تو ہم نے لازمی کرنا ہے. تو وہ آپ نے اپنا اسٹائل دیکھنا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا وہ فیشن کے بھی نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں نے نہیں یہ کرنا, آپ کو فیشن نہیں کرنا چاہیے. آپ جس چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہے نا تو آپ اس کو کیری نہیں کر سکتے اس طرح سے. آپ ہمیں اس کو کیری کرتے ہوئے بھی انکمفرٹیبل لیں گے, اور چار لوگ آپ کو, آپ جب کانفیڈنٹ نہیں نہ ہوں گے اس ڈریس میں تو وہ آپ کو اتنا اچھا سوٹ بھی نہیں کرے گا. تو یہ دیکھیں جو آپ بے شک جو بھی فیشن چل رہا ہے, آپ کا اپنا ایک فیشن اسٹیٹمنٹ اسٹائل ہونا چاہیے. اچھا بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس سٹائل کو لوگ چھوڑ چکے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں, چند ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر آپ سے ایسی فرمائش کرتے ہیں کہ وہ پرانے سٹائل کی کوئی چیزیں دے دیں. کبھی ایسے ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے. اب میرے ساتھ بہت سارے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہی چیز پسند ہے. اسپیشلی جو ہمارے ابراڈ کے آرڈرز ہیں اس میں ان کا وہ ایک ٹریڈیشنل وہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں اس طرح کی جامہ وار ہی چاہیے, اس میں اس طرح کا ہی فیشن چاہیے ہمیں. تو ہم اس کے اکارڈنگلی ہی ان کا فیبرک اور ہر چیز سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں ہم مطلب ریجڈ نہیں ہو سکتے, یا تو ہمارا ڈیزائن پسند کر لیں, لیکن اگر وہ اپنے کسی آئیڈیاز کے ساتھ آ رہے ہیں تو وی ہیو ٹو رسپیکٹ دیٹ. اچھا تھوڑا سا کلرز کے حوالے سے, تھوڑا سا اگر آپ موسم کے حوالے سے اور کلرز کے حوالے سے, آپ کیا موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کلرز بھی تبدیل ہوتے جاتے ہیں, اور کون سے کلر زیادہ ٹرینڈنگ ہوتے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں؟ اچھا دیکھیں, موسم کی تبدیلی جب آتی ہے تو آبویسلی کلر بھی چینج ہوتے ہیں, آپ کی کلر پیلیٹ چینج ہوتی ہے, پھر آپ کا سٹائل بھی چینج ہوتا ہے کپڑوں کے پہننے اوڑھنے کا. جیسے سردیوں میں شالیں وغیرہ آ جاتی ہیں, لیئر اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ. اور کلر کی جہاں تک بات ہے تو گرمیوں میں جو ہیں وہ تھوڑے لائٹ بریدیبل فیبرک ہوتا ہے, ذرا تھوڑے ہلکے کلر زیادہ اچھے لگتے ہیں. اگر آپ ڈارک کلر پہنیں گے تو آپ کو گرمی زیادہ لگے گی. اور سردیوں میں جو ہے وہ آپ کے ظاہر تھوڑے ڈارک کلر ہوتے ہیں تاکہ آپ کو سردی کم لگے, تو اس میں ذرا تھوڑے ڈارک کلر زیادہ اچھے لگتے ہیں. جیسے سردیوں میں اگر آپ وائٹ پہن لیں گے تو وہ ایک دم سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت ٹھنڈا سا کلر پہن لیا آپ نے, یہ تو گرمیوں میں پہننے والا ڈریس ہے. تو یہ ایک چیز ہے, ان چیزوں کا خیال برانڈ کو بھی رکھنا چاہیے اور خود کو بھی رکھنا چاہیے. اچھا کپڑوں کے ساتھ ساتھ جوتے اور جولری بڑے اہم ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں ایک اوور آل جو لک ہوتی ہے نا وہ آپ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. ہم خالی ڈریس ایک مین انگریڈینٹ ضرور ہے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا جیسے کھانا پکا رہے ہیں تو اس میں نمک مرچ, اگر چکن پکانا ہے آپ نے تو چکن اس کا مین انگریڈینٹ ہے. اس طرح جو آپ کا لباس ہے وہ آپ کا مین انگریڈینٹ ضرور ہے, لیکن جب تک اس میں نمک مرچ تو نہیں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں بنے گا صحیح. تو اسی طرح جب تک آپ اچھی جولری نہیں پہنیں گے, اچھے شوز نہیں پہنیں گے اس کے ساتھ, مطلب اس کو اسٹائل نہیں کریں گے, تب تک آپ کی کمپلیٹ لک نہیں نکل سکتی. عید کے حوالے سے کون سے ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں؟ اس عید کے حوالے سے اس عید کے حوالے سے تو ایک تو میں نے کہا کہ تھوڑے فینسی آپ بنائیں ڈریسز, کیونکہ موسم بڑا کھلا موسم ہے, ویدر اچھا ہے تو پلیزنٹ ہے, تو آپ پلے اراؤنڈ کرتے ہیں, سلک پہن سکتے ہیں اور تھوڑے ذرا سیمی فارمل ٹائپ ڈریسز پہن سکتے ہیں, اور امبرائڈرڈ فیبرک ہونا چاہیے کیونکہ اٹس آل اباؤٹ فیسٹیوٹی, تو اچھا مطلب اچھے کام والے کپڑے ہونے چاہیے. اور کلر کے لحاظ سے, اور جو آپ کا وہ ہے فرشی شلوار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑی ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے, تو وہ آپ پہن سکتے ہیں, بیکاز اس بڑی فورکاسٹ ہی ہے ایک فیشن کی کہ جی کہ اس بڑی عید پہ سب فرشی شلوار پہنے ہوئے نظر آئیں گے, اور شرٹ اس کے شارٹ شرٹ کے ساتھ. اچھا تھوڑی سی بات مردوں کی بھی ہو جائے کہ مردوں کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ نئی ویرائٹی آ رہی ہے ان کے فیشن کے حوالے سے؟ مردوں کے حوالے سے تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ان کا تھوڑا ذرا آپ کو میں نے بتایا نا منیملسٹک فیشن چلتا ہے, تو اس میں تھوڑی بہت زیادہ چینجز نہیں ہوتی. بس جیسے کرتا ہے وہ کبھی تھوڑا ذرا فٹنگ والا ہو جاتا ہے, اور جو نیچے آپ اگر آپ دیکھیں جو باٹم ہوتا ہے وہ اس میں آپ ٹراؤزر آپ دیکھیں گے کبھی فٹنگ والا ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے, اس ٹائپ کی چیزیں ادر دین شلوار قمیص ٹائپ والا سلسلہ. ٹھیک ہے. اچھا
اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ مردوں کے جو ڈریسز ہیں ان کے ساتھ عورتوں کے جو ڈریسز ہیں ان کو بھی آپس میں کچھ میاں اور بیوی کو کچھ میچنگ کرنی چاہیے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے انہیں ایک دوسرے کے؟ اس میں وہی بات ہے، آپ کی پرسنل چوائس ہے. کئی دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ لوگ نہیں چاہتے کہ جی وہ کٹھے ایک جیسے کپڑے پہنے، ایک جیسے ان اے سینس کہ ایک جیسے کلر پہنے. تو اگر آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو، تو آپ پہن سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ اچھا ہی لگتا ہے جب آپ نے تھوڑا سا کوآرڈینیشن کے ساتھ کپڑے پہنے ہو. یہ نہیں کہ اگر وہ خاتون نے کوئی پھولوں والا ڈریس پہن لیا تو بندے نے بھی پھولوں والا ہی کرتا پہننا ہے. وہ پلین پہن سکتا ہے، مطلب اپنے اس کے حساب سے. اچھا، گرمی کی آمد ہے، اس کے ساتھ یہ سین ہے کہ گرمی کی آمد میں بھاری ڈریسز تو آپ پہن نہیں سکتے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ شوق ہوتا ہے فیشن زیادہ کرنے کا، چیزیں زیادہ کیری کرنے کا. تو وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے کون سی چیزیں کر کے وہ ساری چیزیں ان کی پوری ہو جاتی ہیں؟ مثلا وہ فیشن بھی کر لیتے ہیں اور کپڑے بھی بھاری نہیں بنتے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی بہت چبھنے والی چیزیں نہ ہوں، ٹھیک ہے. اور اگر امبرائڈری کرا رہے ہیں تو وہ اتنی ہو کہ جیسے ابھی اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو وہ لان کا ایک جوڑا جو ہوتا ہے وہ پورا کڑھائی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اتنی گرمی میں آپ کو وہ جو ہے وہ گرمی ہی لگائے گا. تو وہ اگین اگر آپ ایسے جیسے پنڈی اسلام آباد والے ایریا میں رہتے ہیں تو پھر تو آپ ایسے کپڑے پہن سکتے ہیں. اگر مری سائڈ پہ بھی رہتے ہیں تو وہاں پہ موسم پلیزنٹ ہوتا ہے. لیکن جیسے پنجاب والا ایریا یہ بہت گرم ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہی ہے کہ پھر آپ وہ دیکھیں کہ جی جتنی گرمی پڑنے والی ہے اس حساب سے آپ دیکھیں. اور اگین اکثر لوگ اس میں کمفرٹیبل رہتے ہیں اتنے بھاری کڑھائیوں والے کپڑے. کون سی فیبرکس کو چوز کرنا چاہیے؟ دیکھیں گرمیوں میں تو سب سے جو ٹرینڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لان ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیبرک ہوتا ہے جو تھوڑا سلائٹلی فینسی ہوتا ہے، اس کو کاٹن سلک بولتے ہیں، وہ بہت چلتی ہے. پھر ایک کاٹن نیٹ ہوتی ہے، وہ بھی چلتی ہے. لیکن جو آپ کو میں بتاؤں سب سے کمفرٹیبل جو ہوتا ہے نا وہ منیملسٹک ہوتا ہے، کہ جتنا اس پہ کم کڑھائی ہوگی اور جتنا وہ پرنٹ ہو اس میں لیکن وہ سمپل ہو، وہ آپ کو کم گرمی لگائے گا. اچھا، کوئی ایسی پہچان ہے جس سے پتہ چل جائے؟ جیسے کسٹمر آتا ہے نا، وہ کپڑے کو ایسے پکڑ کے نا ایسے کر رہا ہوتا ہے اور یہ شوق آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ساری سمجھ آ گئی یہ کون سا کپڑا ہے. کوئی خاص ایسی بات ہوتی ہے جس کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کپڑا جو ہے اس میں یہ ورائٹی ہے، یہ چیز موجود ہے؟ اس کے لیے پھر آپ کو ایک ڈیزائنر کے پاس یا برانڈ کے پاس ہی جانا پڑے گا کیونکہ وہ اس طرح سے نہیں آپ بتا سکتے. اب دیکھیں ایک فیبرک ہے سلک جو ہے ہماری را سلک جس کو بولتے ہیں، اس کی اتنی ورائٹی ہے تو اگر ایک عام بندہ ہے تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے گا. تو لیکن ایک فیشن ڈیزائنر کیونکہ اس نے ہر فیبرک کو فیل کیا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کاٹن ہے بھی اس میں کہ نہیں ہے، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں. وہ عام بندہ اس کو اس طرح سے نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. یا تو آپ کی ریسرچ بہت زیادہ ہو کہ آپ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز پھر آپ ڈیزائنر کے پاس ہی جائیں اور وہی آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ فیبرک ٹھیک ہے. اچھا، صارفین کی جانب سے جو فیشن ڈیزائنر ہیں آپ کے پاس، جو صارفین آتے ہیں ان کی جانب کی ان کی ترجیحات میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا وہی جو چیزیں چل رہی تھی پہلے وہی چل رہی ہیں؟ دیکھیں خصوصاً جیسے ابھی ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی، میڈیا کے آنے کی وجہ سے بہت ساری ٹی وی چینلز پہ ڈراماز کے وہ ڈریسز آ رہے ہوتے ہیں تو لڑکیاں آئیڈیلائز کرتی ہیں ان کو. اس میں یہ دیکھیں کچھ کسٹمر ہوتے ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹل چیزیں پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو بھی ہمیں بنا دیں گے وہ ہمیں پسند آئے. وہاں پہ تو پھر ہم ٹرینڈ دیکھتے ہوئے اور جو ان کی سوچ ہے اس کے مطابق بنا سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑا ٹریڈیشنلی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو بس یہ فل سلیو ہی چاہیے اور ہم تو اس طرح کی شرٹ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح کا ایک پرٹیکولر اسٹائل کا گلا چاہیے. تو پھر وہاں پہ جو ہمارا کسٹمر ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں جی ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں ہم اس کے اکارڈنگلی ہی کریں گے. ان کو ہم گائیڈ ضرور کرتے ہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارے کسٹمر کی چوائس ہے کہ وہ کیا ایکچولی میں بنانا چاہ رہا ہے. اور وہی میں نے آپ کو اینڈ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو فیشن ہے نا وہ ایک اسٹیٹمنٹ، وہ آپ کا ایک پرسنل اسٹائل ہوتا ہے. اگر آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ہم کسی کو بھی انکمفرٹیبل نہیں کر سکتے. کوئی بھی ایسی چیز بنا کے کہ وہ ہم بنا دیں اور وہ کہے کہ جی میں تو پہن ہی نہیں سکتی، تو اس ٹائپ کی چیز پھر ہم تو نہیں کرتے. اچھا، ایک لمبا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے اس انڈسٹری میں آئے ہوئے. اس انڈسٹری میں کیا حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں یا حالات جو ہیں وہ اس میں خرابی آ رہی ہے؟
اچھا پہلے ایک ٹائم تھا جب تھوڑا سا یہ تھا کہ فیشن ڈیزائننگ اور اس کے اوپر ذرا تھوڑا کوشچنیبل بھی تھا اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جی اچھا یہ تو اتنے مہنگے ہیں اور بٹ ٹائم اب یہ ہے کہ تھوڑے سے وہ چیزیں تھوڑی سی سستی بھی ہونی شروع ہو گئی. مطلب پہلے ایک ڈیزائنر جوڑا بہت مہنگا ملتا تھا, اب اسی میں انہوں نے ایک ایسی رینج بھی ہم لوگوں نے بنانی شروع کر دی ہے کہ جو کہ بہت سارے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ فیشن انڈسٹری آنے والے ٹائم میں تو بہت ریکگنائز ہوگی. اور اگر ہم انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو پاکستانی انڈسٹری نے کافی زیادہ پروموٹ کیا ہے پاکستان کو اٹ سیلف, کہ جب فیشن شو کرتے ہیں باہر جا کے, اب تو دبئی میں اتنی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, تو وہ ریپرزنٹیشن کیا ہے, وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے. مطلب پہلے ہر جگہ انڈیا انڈیا ہوتا تھا, لیکن اب پاکستان کے لوگوں کے کام کو بھی پسند کیا جاتا ہے, اور پاکستان کے بہت سارا جو کام ہے وہ انڈیا میں سیل ہوتا ہے. بہت سارے ڈیزائنر کا کام جو ہے وہ انڈین خریدتے ہیں. اچھا, لوگوں کی آنے کی بہت زیادہ تعداد زیادہ ہوگی, لوگوں کے آنے کی وجہ سے کیا اس میں صرف تعداد ہی بڑھی ہے یا ویرائٹی بھی بڑھنا شروع ہوئی؟ دیکھیں لوگ جو فیشن ڈیزائن میں برانڈز بن رہے ہیں, جی 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 نئے برانڈز بن رہے ہیں, نئے لوگ آ رہے ہیں, نئے اس انڈسٹری میں انٹر ہو رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں, اور ایک ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت مصروف ہیں اپنی زندگی میں, اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ جائیں اور ایک ڈیزائن کو سوچیں اور کریں, اور پہلے ایک فیبرک خریدیں, پھر اس کو ڈائی کرائیں, اور پھر اس کے بعد اس کو ٹیلر کو دیں اسٹچ کرنے کے لیے. تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ ڈیزائنر از دا بیسٹ سولوشن. بہت ساری ہماری ورکنگ خواتین ہیں, لیڈیز ہیں جو کہ خود نہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھی ہمیں کوئی بنا کے دے دے سوٹ, ہم سے یہ کام نہیں ہوتا بازاروں والا اور یہ سارا. تو وہاں پہ آبویسلی پھر اس لیے بھی جو ڈیزائننگ اور ڈیزائنر سے ریلیٹڈ چیزیں وہ زیادہ نظر آ رہی ہیں آپ کو. اچھا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہر سال نئی آپ چیزیں لے کے آتے ہیں, کیا اس میں تبدیلی سلو ہے یا چیزیں بہت جلدی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, ڈیزائنز کے حوالے سے, کپڑوں کے رنگ کے حوالے سے, ان کی باقی جو چیزیں پرٹیکولرلی فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے ہیں, ان میں تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے یا وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں تبدیلی جو ہے وہ تیزی سے آتی بھی ہے, لیکن اب اتنی پہلے کچھ 4-5 سال پہلے بہت زیادہ تبدیلیاں آئی تھیں. اب تو یہ ہے کہ اب ہر طرح کی چیز چل رہی ہے. مطلب میں نے اب جو تبدیلی آئی ہے اس ٹائم یہی تھا کہ فیشن انڈسٹری ایک دم سے گرو کر رہی تھی. بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ برانڈز, لوکل برانڈ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے. پھر ہمارے پاس کووڈ آ گیا, تو کووڈ کی وجہ سے باہر سے چیزیں نہیں آ سکتی, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ویسٹرن ویئر بھی ایک بننا شروع ہو گیا پاکستان میں ہی. تو اب وہ یہ ہے کہ اب ہم اس چیز پہ پہنچ چکے ہیں نا کہ ہمارے پاس اپنی بہت ویرائٹی ہے. پہلے ایک ٹائم تھا کہ آپ کو ایک سویٹر منگانے کے لیے بھی باہر والے کسی بندے سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا کہ باہر سے آتے ہوئے تمہارے لیے سویٹر لے آنا, کیونکہ یہاں پہ صرف 2 ہی سویٹر آتے ہیں, یا آکسفورڈ یا کیمبرج. لیکن اب ہمارے پاس بہت ساری اس میں ویرائٹی ہے سویٹر اور اس کے اوپر بھی, تو اس وجہ سے بھی ہم نے ایوالو کر لیا اس لحاظ سے. اچھا, جیسے ہم نے فیشن کے حوالے سے بات کی, جو ورکنگ خواتین ہیں جو کسی جگہ جو جاب کرتی ہیں یا کسی ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کر لیں, ان دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نئے سے نئے کپڑے پہن کے جائیں. اب اس میں ڈیزائن بھی نہیں ہوتی, ڈیزائنر ڈریسز بھی نہیں ہوتے. ان کے لیے کیا مشورہ ہے, وہ کس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں کہ ایک تو ان کی ویرائٹی زیادہ ہو جائے, ایک نمبر آف جو ہیں وہ ڈریسز وہ بھی زیادہ ہو جائیں. نمبر آف ڈریسز وہ دیکھیں, وہ تو اگین بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ریپیٹ کرنے کو اتنا برا نہیں مناتے, اور میرا خیال ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک ڈریس 4 دفعہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے. یہ ہماری سوشل پریشر ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ جی کہ نہیں اب ہم نے ایک نئی جگہ پہ جانا ہے تو ہم نے ایک نیا ڈریس پہننا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ ڈریس اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ جو 2-3 اس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کر سکیں. اب جیسے میں 1-2 ایسے ڈریسز بناتی ہوں کہ اب خاص طور پہ جو فارمل ویئر ہے اس میں اگر آپ نے ایک شرٹ بنائی ہے بھری ہوئے کام والی, تو اس کے ساتھ ہم آپشن دیتے ہیں کہ جی آپ اس کے ساتھ دوپٹہ دوسرے کلر کا بھی پہن سکتے ہیں. پھر اس کے جو آپ کا لہنگا چولی ہے اس کو آپ فرق طریقے میں کلر میں کر سکتے ہیں, اور سیم کلر کا بھی کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کے پاس ایک ویرائٹی آ جائے 2-3 طرح کی کہ آپ یہ 2-3 طریقوں سے پہن سکیں. تو پلین میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ جو اگر کوئی ورکنگ لیڈی ہے تو وہ بھی اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ مطلب کسی پرنٹڈ دوپٹہ ایک ہی اگر آپ نے ڈریس بنا لی ہے گرین کلر کا فار ایگزامپل بنا لیا ہے, تو آپ اگلی دفعہ اس کا کوئی دوپٹہ پرنٹڈ کر لیں, پھر کئی دفعہ آپ اس کا پلین لے سکتے ہیں دوپٹہ, اس طرح سے سم تھنگ لائک دیٹ. میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر اپنا کاروبار چلانا آسان کام ہے؟
دیکھیں یہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے لیکن آئی ایم لکی انف کہ میرے ارد گرد جتنے بھی میل ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں. وہ بے شک میرے بھائی ہوں, میرے بردر ان لا, میرے ہسبینڈ ہوں فار دیٹ میٹر, اور اس کے علاوہ میرے فادر, انہوں نے مجھے ساری زندگی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو میری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں نے سب کو ڈومینیٹ کیا ہے ان ٹرمز آف اپنا یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور انہوں نے مجھے بہت انکریج بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے ڈسکریجمنٹ ملی ہے کہ جی تم یہ کام کیوں کر رہی ہو, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سننا پڑتا ہے اکثر لوگوں کو, لیکن میرے کیس میں ایسا نہیں ہے. مے بی آئی ایم لکی انف. صحت کے حوالے سے بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا, لیکن بزنس کے حوالے سے بھی کبھی مشکل سے گزرنا پڑا؟ نہیں, بزنس کو میں نے بہت اس طرح سے لیا ہوا, جیسے ایک آپ کو ہوتا ہے نا, آپ نے ایک چھوٹا سا ایک بیبی ہے آپ کا, آپ اس کو آہستہ آہستہ بڑا کر رہے ہیں. اس میں مطلب میرے لیے میں نے وہ نہیں رکھا ہوا کہ جی کہ اچھا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, بس میں اس کو بیبی اسٹیپس کرتے کرتے اس کو اوپر لے کر جا رہی ہوں. آپ کے ساتھ تو سپورٹ بھی تھی اور آپ کو مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا, لیکن ایک عام نئی طالب علم جو ہے, اسٹوڈنٹ جو لڑکی ہے, وہ کیسے کسی نئے کام کو شروع کر سکتی ہے؟ آپ اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گی؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا, آپ کا گول کیا ہے زندگی اور لائف میں. اگر آپ کو ایک برانڈ ہے, وہ آپ کا گول ہے, پھر تو آپ اس کو پرسیو کریں. آپ کا اس میں پیشن ہونا چاہیے اس چیز میں کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں. پہلے آپ 100% کانفیڈنٹ ہو اس چیز کو لے کے کہ میں یہ کرنا واقعی میں چاہتی ہوں کہ نہیں چاہتی, کہ یہاں بس آپ کسی سے امپریس ہو گئے. امپریس ہونا بھی اچھی بات ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کی اپنی وہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فیتھ اور کنوکشن رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, کیونکہ اللہ نے ہی آپ کو کامیاب کرنا ہے. اور ایک تیسری جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کنسسٹنسی. بہت سارے ایسے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے بہت جن کی اسٹرگل رہی ہوئی ہے اور ناؤ دے آر سکسیزفل. اسی طرح بہت سارے فیشن ڈیزائنر ہیں, ان کی میں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایسے ہی تھا کہ ان کو بہت ساری مشکلات, اسٹرگل اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اگر آپ اس بزنس میں آ رہے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں, تو آپ کی کنسسٹنسی جو ہے نا, کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے کہ نہیں یہ میرا گول ہے, میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. اور مارک مائی ورڈز, آپ یہ میری پوڈ کاسٹ 10 سال بعد بھی سنیں گے تو آپ اس کو کہیں گے کہ واقعی میں کنسسٹنسی نے آپ کو ایک لیول پہ کہیں نہ کہیں پہنچا ضرور دیا ہے. اگر آپ اس میں سکسیزفل نہیں ہوں گے تو اللہ میاں آپ کو کہیں اور کسی اور وسیلے سے یا کسی اور ذریعے سے سکسیز ضرور دے گا. اچھا, پیشنٹ بھی نہیں ہیں آپ, کاروباری زندگی بھی ہے, اور میڈیا کے ساتھ بھی آپ کنیکٹڈ ہیں. فیملی کو کتنا وقت دیتی ہیں اور کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیں میری جو گھر کی لائف ہے جو مطلب وہ میری آٹو پائلٹ پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب جو گھر کی چیزیں مینیج ہونے والی ہوتی, پہلے تو یہی دیکھنا ہوتا ہے نا, کیونکہ میں آہستہ آہستہ اس لیول پہنچی ہوں. ایک ٹائم تھا جب میں جاب کرتی تھی تو میں کھانا بھی خود ہی بناتی تھی اور ساری گھر کو بھی لک آفٹر خود ہی کرتی تھی. اب یہ ہے کہ اب مطلب میں جو ہے میرے پاس ایک سرونٹ ہے جو مطلب باقی چیزوں کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے, اور چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. جب آپ وہی کہتے ہیں نا, جب آپ نے ایک چیز کا وہ بیڑا اٹھایا ہو نا کہ آپ کسی اچھے مقصد اور کام کے لیے نکل رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. اور پلس فیملی کی انڈرسٹینڈنگ بہت میٹر کرتی ہے. جیسے مطلب میرے ہسبینڈ میری چیزوں کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میرا فیملی ٹائم نہیں ہوتا. جب میں نے فیملی کو ٹائم دینا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں, پھر میرا صرف فیملی ٹائم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے خود اپنے ساتھ ڈیوائڈ کرنی ہوتی ہیں. اور جب یہ تب آتی ہیں جب آپ مائنڈ فل ہوتے ہیں اور اپنی ویلنس کے اوپر کام کرتے ہیں, پھر آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ میرا می ٹائم ہے, یہ میرا سلیپ ٹائم ہے, اب یہ میرا اپنے کام کا ٹائم ہے. تو آپ ساری چیزیں خود بخود آٹو پہ مینیج کرتے ہیں. اچھا, آپ کی طرف سے پاکستانی خواتین اور پاکستانی مردوں کے لیے کیا پیغام ہے ریگارڈنگ واٹ؟ آپ کیسے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, کن اصولوں پر کاربند رہ کے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں؟ خصوصاً جیسے آپ نے کہا نا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, آپ نے ان کے ساتھ بہت سارے چیزوں پہ کوآپریٹ کیا ہوا, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اچھا, اس میں یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی لائف ڈسپلن ہونی چاہیے. آپ کا کھانا, سونا, بیٹھنا, پھر سوشل لائف بھی آپ کی ہونی چاہیے. یہ ساری جو ہیں یہ چیزیں مل کے آپ کو ایک اچھا خوبصورت انسان بناتی. اور آپ کی لائف پروڈکٹیو ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس آپ صبح اٹھیں اور بس کھانا کھائیں اور آپ سو جائیں. اپنی لائف میں کچھ ایکٹیویٹی کچھ کریں. اگر آپ کی زندگی میں مسئلے بھی ہیں نا, تو وہ 4 سال بعد آپ کی زندگی میں وہ مسئلے نہیں ہونے چاہیے. ان مسئلوں میں بھی ورائٹی لے کر آئیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی چیز پہ سٹریس کر رہے ہیں, 4 سال بعد بھی آپ کو وہی چیز بادر کری, تو اس کا مطلب آپ بہت ہی بورنگ انسان ہیں. نئی ورائٹی لے کے آئیں, نئے مسئلے, نئی ان کے ساتھ چیلنجز کے ساتھ فائٹ کرنا سیکھیں. اور باقی یہ کہ خوش رہیں
اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں. فیتھ ہے جو آپ کو ایک خوبصورت انسان بناتی ہے. سو یہ میرے دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ اپنی فیتھ کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھیں اور اللہ پہ توکل رکھیں بس. بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی بات کیا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.